السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف جشن یوم آزادی یعنی 15 اگست کا سیلیبریشن، دوسری طرف افسوسناک تصویر۔ وہ افسوسناک تصویر کیا ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم جشن کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 15 اگست کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جس طریقے سے پچھلے سالوں میں منایا گیا ہے، یعنی جب سے ہندوستان آزاد ہوا، اسی طریقے سے 2025 میں بھی منایا گیا۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا، خوشی منائی۔ ہم نے خود 15 اگست سے کئی دن پہلے پلان کر لیا تھا کہ ہم کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ ایک دن پہلے ہم مارکیٹ گئے اور اپنے بیٹے کے لیے ہم کچھ سامان خرید کر کے لائے، جیسا کہ کیپ ہوتا ہے اور سیش ہوتا ہے، وہ جو یہاں پر لگایا جاتا ہے، ایک واچ ہوتی ہے ترنگے کی، وہ اور فلیگ، وہ ہم نے خریدا اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس خوشی کے اندر ہمارا بیٹا بھی شریک ہو، اور جس طریقے سے پورا ملک خوش ہو ہمارا بیٹا بھی خوش ہو۔ ہم نے اس کی تصویر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ ہم نے اپنی طرف سے بھی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کا پوسٹر شیئر کیا۔ یعنی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں۔ مدرسوں کے اندر، مکاتب کے اندر، چھوٹا بڑا، عالم اور حافظ سب نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ 15 اگست کو سیلیبریٹ کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں ترنگا ریلی نکلی، اور جتنے بھی ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر ہیں، جن کے مدارس ہیں اور جو مکتب چلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سب خوشی میں غرق ہیں۔ حتیٰ کہ اتنی خوشی اس دن نہیں ہوتی جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے، جس دن گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، لیکن 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، 26 جنوری جس دن ہمارے ملک کے تمام مذہب کے لوگوں کو آزادی ملی کہ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، دونوں کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے جشن کی۔ اور دوسری تصویر جو ہے، جو افسوسناک ہم نے بتائی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے گا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے جو اس ملک کو آزاد کرایا تھا انگریزوں سے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا تھا، اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اپنی جان گنوا دی تھی، کیا اس لیے کہ ایک دن آئے گا اور اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر نفرت پھیلے گی؟ اب آپ دیکھیے گا اس تصویر کو۔ دو دکانیں بالکل پاس پاس میں ہیں، بالکل قریب قریب میں ہیں، اور دونوں کے پاس سامان ایک جیسا ہے۔ ایک دکان پر کسٹمر بہت زیادہ ہیں، لائن نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور دوسری طرف ایک بھی کسٹمر نہیں ہے۔ اب آپ سوال یہ کریں گے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، اور جس کے پاس ایک بھی کسٹمر نہیں ہے وہ مسلمان ہے۔ یعنی ہندوستان کے رہنے والے ہمارے ہندو بھائی، غیر مسلم بھائی سامان اگر خرید رہے ہیں تو دکاندار کو دیکھ کر خرید رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، یہ ہندو ہے یا غیر ہندو ہے۔ اگر ہندو ہے، غیر مسلمان، اس سے سامان خریدا جا رہا ہے، مسلمان سے سامان نہیں خریدا جا رہا۔ ہمارے بہت سارے ایسے احباب جنہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی اور ہمیں بتایا کہ ہمارا جو کاروبار ہے، ہماری تجارت ہے، وہ اس طریقے سے نہیں چل رہی ہے جیسا کہ پہلے چلتی تھی۔ کاروبار میں بہت زیادہ گراوٹ آئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہم سے سامان نہیں خریدتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے وطن کے عزیزوں، میرے مسلم بھائیوں اور میرے ہندو بھائیوں، پورا ملک میرا مخاطب ہے۔ پورے ملک سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، 124 کروڑ لوگوں تک اپنی بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے بڑوں نے اس ہندوستان کو اسی لیے آزاد کرایا تھا؟ کیا ہم اپنے بڑوں کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی قربانی کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کو آزاد کرایا؟ سب نے مل کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، ایک لائن میں کھڑے ہوئے، اور سب نے یک زبان ہو کر، سب نے اتحاد کر کے، یونٹی بنا کر کے، اتفاق کر کے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ اور انگریزوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، کیا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ ہندوستانی ہے، اس لیے اس نے ہندوستان کے لوگوں کو پریشان کیا، سولی پر لٹکایا، جان سے مارا۔ لیکن افسوسناک تصویر دل کو چیر دیتی ہے۔ واقعی جس وقت ہم جشن میں ڈوبے ہوئے تھے، جس وقت ہم
یہ تصویر دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر، اسٹیٹس پر، کہ چاروں طرف پورا ملک آزادی کے جشن میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس وقت جب یہ تصویر سامنے آئی تو افسوس ہوا، دل دکھا، دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نے یہ نفرتیں پیدا کر دی ہیں اپنے درمیان، اور کیوں ہم اتنے متنفر ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے؟ خدا را ان نفرتوں کو ختم کیجیے گا، آپس میں محبت کے ساتھ رہیے گا، یکجہتی کا مظاہرہ کیجیے گا، ایک دوسرے کو گلے لگائیے گا، ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہنے کا عہد کیجیے گا۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہمارا ہندوستان مضبوط ہوگا، ہمارا جو ایک ملک ہے، جو ایک خوبصورت ملک ہے، جو کئی مذہبوں کو ملا کر کے بنا ہے، اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، اس کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوگی۔ خدا را اس نفرت کو ختم کیجیے گا، اور ایک ہندوستان، مضبوط ہندوستان بنائیے گا، ایک دوسرے کو گلے لگائیے گا، ایک دوسرے کے کام آئیے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیجیے گا، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کیجیے گا، ایک دوسرے کے کاروبار کو بڑھاوا دیجیے گا۔ ہندو مسلمانوں سے سامان خریدے، مسلمان ہندوؤں سے سامان خریدے، کچھ کام ہو تو ہندو مسلمانوں سے کرائے، مسلمان ہندو سے کرائے۔ یہ آپسی بھائی چارہ بنا رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی افسوسناک تصویر ہمارے دل کو مزید دکھا دے یا مزید ٹھیس ہم کو پہنچے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی نفرتیں ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اس طرح کی تصویریں بار بار آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصویریں نہ آئیں، بلکہ وہ تصویریں آئیں جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کی محبت چمکے اور محبت نظر آئے۔ یہ درد تھا، یہ ایک گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو بری نظر سے بچائے، اور جو لوگ ہمارے ملک کا برا چاہتے ہیں اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔